بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ہجرت کے دوسرے سال یعنی 11 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں کفار اپنے ناپاک عزائم کو لے کر میدان بدر میں مسلمانوں سے نبر آزما ہوئے۔ غزوات کے سلسلے کی یہ پہلی کڑی تھی اور غزوہ بدر کہلاتی ہے، جس کے مختلف اسباب تھے جو وقتاً فوقتاً واقعات کی صورت میں پیش آئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم غزوہ بدر کے اسباب پر روشنی ڈالیں گے کہ یہ جنگ آخر کیوں لڑی گئی تھی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، اس جنگ کا بنیادی سبب تو وہی کفر اسلام کی کشمکش تھی جو اسلام کے ظہور میں آتے ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن چند ایک واقعات بھی ایسے رونما ہوئے جو اس جنگ کا سبب بنے۔ کفار نے اہل مدینہ کو، جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہوئی تھی، طرح طرح کی دھمکیاں دینی شروع کر دی تھی۔ انہوں نے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو دھمکی آمیز خط لکھا کہ تم نے ہمارے آدمیوں کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے، ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ یا تو تم لوگ ان کو قتل کر ڈالو یا مدینے سے نکال دو، ورنہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کریں گے اور تم کو فنا کر کے تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گے۔ لیکن عبداللہ بن ابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات سے متاثر ہو کر کہ کیا تم اپنے بھائی اور بیٹوں سے لڑو گے، کیونکہ اس وقت تک اہل مدینہ کی اکثریت مسلمان ہو چکی تھی، قریش کے اس خط پر عمل نہ کر سکا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قریش کے ارادے واضح ہو گئے کہ قریش یہاں بھی مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لازم ہو گیا کہ مدینے کے دفاع کے لیے انتظامات کریں، اور دوسری طرف قریش کو یہ احساس ہو گیا کہ مسلمان مدینے میں اکیلے نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ دوسری طاقت بھی ہے۔ اس نے ان کے غصے کو تیز کر دیا۔ اتفاق سے اس زمانے میں قبیلہ اوس کے رئیس حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عمرے کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ وہ اپنے ایک دوست امیہ بن خلف کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل، دشمن اسلام کی نظر ان پر پڑی۔ اس نے کہا کہ اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو یہاں سے بچ کر نہ جا سکتے تھے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم نے ہمیں حج سے روکا تو ہم تمہارا مدینہ کا راستہ بند کر دیں گے۔ اس سے مراد شام کا وہ راستہ تھا جہاں جانے کے لیے مدینہ سے گزرنا پڑتا تھا۔ اس سے قریش کو خیال ہوا کہ واقعی مسلمانوں نے ان کا یہ راستہ بند کر دیا تو ان کی تجارت منقطع ہو جائے گی، جس پر ان کی تمام خوشحالی کا دار و مدار تھا۔ ناظرین، ان حالات کا تقاضا یہی تھا کہ مسلمان اپنے اور مدینہ کے دفاع کے انتظامات کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے دفاع کے لیے آس پاس کے قبائل سے دوستانہ تعلقات قائم کیے، جن میں سب سے پہلے قبیلہ جہنیہ سے معاہدہ ہوا اور پھر قبیلہ مزینہ سے معاہدہ کیا گیا کہ اگر کوئی قوت ان پر حملہ آور ہوگی تو مسلمان ان کی مدد کریں گے، اور مسلمانوں کی مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ ساتھ دیں گے۔ گویا مسلمانوں کی طرف سے اپنے بچاؤ اور مدینے کے دفاع کی کوششیں شروع ہو گئی تھی، اور مسلمان دشمن کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے۔ قبائل سے معاہدے کے بعد مکہ کے رئیس قذر بن جعفر فہری نے مدینے کی چراگاہ پر حملہ کر کے مویشی واپس لے لیے، لیکن دشمن بچ کر نکل گیا۔ لیکن اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ قریش مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں ہیں۔ اسی اثناء میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو جنگ کا فوری سبب بنا اور تمام حالات سامنے آ گئے۔ رجب 2 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کو 12 آدمیوں کی جماعت کے ساتھ قریش کے تجارتی قافلوں کی نقل و حمل کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا، اور ایک خط دیا کہ اسے 2 دن بعد کھولنا۔ 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد نخلہ کے مقام پر عبداللہ نے خط کھولا، جس میں تحریر تھا کہ نخلہ کے مقام پر قیام کرو اور دشمنوں کی نقل و حرکت کا جائزہ لے کر مطلع کرو۔ اتفاق سے قریش کے ایک تجارتی قافلہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ عبداللہ نے تیر مارا، جس سے عمر بن الحضرمی نامی شخص قتل ہوا اور 2 افراد گرفتار کیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس اقدام پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور فرمایا، میں نے تم کو جنگ کی اجازت نہیں دی تھی اور مال غنیمت قبول نہ فرمایا۔ صحابہ نے بھی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اتفاق سے عمر بن الحضرمی کا شمار معززین قریش میں ہوتا تھا۔ ناظرین، قافلہ کا لوٹنا اور عمر بن الحضرمی کا قتل قریش مکہ کے لیے بہت اہم تھا۔ ایک تو یہ کہ چند مسلمانوں نے اس علاقے میں پہنچ کر اس قدر دلیری کا مظاہرہ کیا جو ان کی شجاعت اور خودداری کے لیے کھلا چیلنج تھا۔ دوسرے یہ کہ اس سے ان کو جانی و مالی نقصان پہنچا۔ اس کے قتل کی اطلاع پا کر قریش کے غم و غصے کی انتہا نہ رہی، اور پہلے ہی مسلمانوں پر حملے کے مواقع ڈھونڈ رہے تھے۔ الحضرمی کے قتل نے ان کے لیے فوری سبب پیدا کر دیا، اور ویسے بھی خون کا بدلہ لینا ان کا قوی خاصہ تھا۔
ابھی الحضرمی کے قتل پر غم و غصے کا اظہار ہو ہی رہا تھا کہ ایک اور واقعے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ابو سفیان جو کہ ایک تجارتی قافلہ لے کر واپس آ رہا تھا کہ یہ افواہ پھیل گئی کہ مسلمان اس قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ اس کا مسلمانوں کے ہاتھوں لوٹنا گویا قریش کی بڑی توہین تھی جسے وہ کب گوارا کر سکتے تھے۔ فوراً جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، گو کہ بعد میں اس افواہ کی تردید ہو گئی۔ ابو سفیان کا قافلہ بخیریت واپس آ گیا، لیکن قریش اب مسلمانوں سے مقابلے کی ٹھان چکے تھے، اس لیے مکہ سے نکل کر مدینہ کی راہ لی اور مدینہ سے 80 میل دور بدر کے مقام پر پہنچے۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی روانگی کی خبر ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انصار و مہاجرین کو جمع کر کے مشورہ کیا اور ساتھ ہی مدینہ سے باہر جا کر مقابلہ کرنے کی تجویز پیش کی۔ تمام انصار و مہاجرین نے یک زبان ہو کر کہا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں لے چلیں گے، ہر حالت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ ہر ایک اپنی جگہ جہاد کے جذبے سے سرشار تھا۔ انصار کے لیے اسلام کی خاطر قربانی دینے کا پہلا موقع تھا، اور مہاجرین جو اسلام کی خاطر گھر بار اور رشتہ دار چھوڑ کر آئے تھے، ان کا اپنے ہی عزیزوں سے مقابلہ تھا، لیکن اسلام کی محبت نے سب رشتوں کو بھلا دیا تھا۔ حق و باطل کا فرق تھا۔ چنانچہ انصار و مہاجرین، جن میں انصار 231 اور مہاجرین 83 تھے، یعنی کل اسلامی لشکر 314 صحابہ پر مشتمل تھی۔ بعض روایات میں یہ تعداد 313 ہے۔ یہ مختصر قافلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں روانہ ہوا اور بدر کے مقام تک پہنچا، جہاں دشمن پہلے ہی مناسب مقامات پر قبضہ کیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس مختصر سے لشکر کی صف بندی کی اور خدا سے دعا کی کہ اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے آج اسے پورا کر۔ اگر آج تیرے یہ چند نام لیوا بندے مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہ رہے گا۔ ناظرین، جنگ بڑے زوروں کی ہو رہی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا میں مشغول تھے۔ استغراق کا یہ عالم تھا کہ چادر مبارک شانہ سے گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ وزاری میں مشغول تھے۔ اسی عالم کیف میں ایک مٹھی سنگریزہ زمین سے اٹھایا اور اس پر شاہۃ الوہو پڑھ کر دم کیا اور قریش کی طرف پھینکا۔ کوئی کافر نہ بچا جس کی آنکھوں میں نہ پڑا ہو۔ کفار اپنی آنکھیں ملنے لگے۔ مسلمان نہایت بے جگری سے لڑتے رہے۔ باپ بیٹا اور بھائی بھائی آپس میں مقابلے پر تھے۔ کسی کو رشتوں کا احساس نہ تھا، کیونکہ حق و باطل کا مقابلہ تھا۔ آخر کار جیت حق کی ہوئی۔ مٹھی بھر مسلمانوں نے میدان جیت لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، کیونکہ خدا کو اسلام کا بول بالا کرنا تھا۔ اسلام جو عالمگیر مذہب کی حیثیت سے آیا تھا اور ابھی تو اس کی ابتدا تھی۔ اس مقابلے میں قریش کے تقریباً 70 آدمی مارے گئے، جن میں ابو جہل اور عقبہ جیسے سردار بھی شامل تھے، اور مسلمانوں میں سے 14 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے رب سے راضی ہوئے۔